الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم مام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ایوری ایلس. آج معاف کرنے کے بارے میں ایپیسوڈ کرنا تھا. کل ہم نے غصے کے بارے میں اور بدلے کے بارے میں بات کی تھی ایکچولی. تو اس کے بعد کسی کا کامنٹ آیا تھا, اس کی بنیاد پہ میں نے کہا تھا ماما آپ سوال بنا لیں. تو وہ سوال آپ پڑھ دیں سب کے لیے. سوال یہ ہے کہ اگر تکلیف دینے والا اور زیادتی کرنے والا شخص معافی مانگ لے تو کیا اس کی دی ہوئی ساری تکلیفوں کو بھول کر اس کو معاف کر دینا چاہیے, اور کیا معاف کرنے میں اور بھول جانے میں فرق ہے؟ سوال بہت اچھا ہے اور آئی تھنک سب کے لیے بہت اہم ہے. سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ آتا ہے, رائٹ. پہلی بات کرتے ہیں اس کی جانب سے جس نے غلطی کی ہے. فرض کریں میں نے کسی کو دکھایا, ہرٹ کیا, اور پھر میں جا کے اس سے معافی مانگتا ہوں اور وہ معافی نہیں دیتا مجھے, اور پھر میں بار بار معافیاں مانگتا ہوں اور وہ معافیاں نہیں دے رہا مجھے. میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کا ری ایکشن یہ ہوتا ہے میں نے جا کے معافی مانگی, اس نے پھر معافی نہیں کیا. ہوتا کون ہے یہ ایک نے معافی مانگی اور پھر اوپر سے اس کی یہ مجال کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا. اصل میں اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہوتی نا تو پھر آپ کو نہ معاف ہونے پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی اور کے لیے معافی نہیں مانگی. جب میں نے معافی مانگی ہے میں نے اپنے لیے مانگی ہے. مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے. میں نے اس بات کو مان لیا, اس کو قبول کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور میں نے اپنا بوجھ اپنے لیے کم کرنے کے لیے میں نے اس بات کا اعتراف کیا دیکھو میں نے جو تمہارے ساتھ کی تھی بات, وہ میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میں نے غلط کی تھی. تمہارا حق ہے معاف کرنا نہ کرنا, لیکن مجھے اتنا کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پلیز مجھے معاف کر دو, اور میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں, اس سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی. کسی بھی الفاظ میں آپ یہ بات کہہ دیں یا آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہے, اپنے لیے کہیں. اسی لیے آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے جا کے معافی مانگو. اگر اس کو خود ہی کوئی ندامت نہیں ہے, اس کو خود ہی افسوس نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کیا کیا, تو کسی اور سے کہلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے. اور ایک دفعہ کہہ دیا تو ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس سے میری بڑی اچھی بات ہو رہی تھی یہاں ٹیکسس میں. اس نے ایک کہاوت کی تھی, میں بار بار استعمال کرتا ہوں لیکچرز میں, یو کین اونلی کلین یور سائڈ آف دا اسٹریٹ. آپ سڑک کی, آپ گلی کی اپنی طرف کا جو گھر وہی صاف کر سکتے ہیں, آپ دوسرے کی گلی صاف نہیں کر سکتے. یعنی اس نے اگر غصہ پکڑے رکھنا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, اس کا حق ہے وہ غصہ رکھے. اور اس میں پھر مجھے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے پیچھے یہ پھر بھی آئے گا یا میرے پیچھے یہ پھر بھی کاروائی ہوگی کیونکہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا. لوگوں کی معافی پر آپ کی آخرت کا دار و مدار نہیں ہے. آپ نے اگر استغفار کر لی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, آپ نے انسان سے غلطی کا اعتراف کر لیا, اس سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی, آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا. اس کے بعد آپ اپنے اوپر یہ گلٹ نہ لیں کہ کیونکہ اس شخص نے مجھے معاف نہیں کیا اس کا مطلب ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا کہ نہیں. کسی اور کے فیصلے پر ہماری آخرت کا دار و مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بہت اہم ہے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے انکل نے مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک, میں تو جہنم میں ہی جاؤں. اللہ نے معاف کر دیا. اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اللہ اپنی معافی روک دے گا آپ کے انکل کے غصے کی وجہ سے نہیں. اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہے تو پھر آپ اس گلٹ سے اور اس بری فیلنگ سے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کو نکال دیں. آپ نے اپنا جو کرنا تھا کر دیا. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کی معافی اور انسان کی معافی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی دفعہ معافی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا دل سے ایک دفعہ مانگ لو, دل سے ایک دفعہ مانگ لو, سارے گناہوں کو وہ اچھائی میں بدل دیتا ہے. وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہتے ہیں. سورۃ الفرقان کی آیات ہیں کہ جس نے توبہ کر لی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا. یعنی اللہ صرف معاف نہیں کرتا, اوپر سے وہ اتنا انعام بھی دیتا ہے کہ پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے وہ پہاڑوں کی اچھائی بنا دیتا ہے اس کو. یہ ہمارا رب ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا, کوئی شہادت دیتا ہے اسلام قبول کرتا ہے, اصل میں اسلام قبول کرنا توبہ ہے. تو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 80 سال میرا ایک واقفیت ہوئی تھی وہاں نیو یارک میں 96 اسٹریٹ پہ سٹی میں ایک مسجد ہے بڑی سی نا, مینہٹن کے اندر. تو اس کے برابر میں اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, اس کے اوپر والے فلور پہ کوئی ایک ہندو رہتا تھا, وہ بڑی عمر کا 80-90 کا تھا, اور بڑا ڈیواؤٹ ہندو. اس کے گھر کے اندر اس نے مندر بنایا ہوا تھا, اپنے گھر کے اندر وہ بناتے ہیں, اور اس کا روز گزر ہوتا تھا مسجد سے.
50 سال سے وہاں سے گزر رہا ہے وہ. تو ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا، وہ مسجد میں آ گیا. 80 کی عمر تھی اس کی. مسجد میں آیا، جمعے پہ بیٹھا، مسلمان ہو گیا. اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگلے دن اس کا جنازہ کیا ہم نے مسجد میں. ایک دن بھی اس کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونے کے اس کے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اس کے 80 سال کا شرک، 80 سال اگر شراب پی ہوگی، کچھ کیا ہوگا، جو چیزیں حرام ہیں ہندوؤں کے لیے تو حرام نہیں ہے، ان کا اور مذہب ہے، وہ سب معاف. کس وجہ سے؟ ایک استغفار کی وجہ سے، ایک توبہ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے کئی سالوں کے گناہ کیے ہوں، آپ ایک توبہ دل سے کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، وہ سب وائپ ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسانوں کا کیا ہوتا ہے، انسان سے آپ ایک دفعہ سوری کہتے ہیں، خاموشی. دوسری دفعہ سوری میں کبھی معاف نہیں کروں گا. پھر سوری، آپ سجدے کر دیں، آپ گڑ گڑا لیں، رو لیں، جو کر لیں. جس نے معاف نہیں کرنا اس نے معاف نہیں کرنا. اب فرق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کی دل کو جانتا ہے. انسان کیا کہتا ہے، نہیں اس نے معافی تو مانگی ہے لیکن اس نے دل سے نہیں مانگی، دل سے نہیں مانگی. اگر دل سے بھی مانگی ہے لیکن اس کو ابھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہو، تو ابھی میرے اندر بھڑاس ہے کہ اس کو اتنی تسلی نہ دے دوں کہ میں نے معاف کر دیا. میرا ابھی بھی میں چاہتا ہوں he needs to suffer or she needs to suffer some more, right؟ تو اس چیز کو آپ، ان کا غصہ اور ان کا نام معاف کرنا، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا نام معاف کرنا نہ بنا لیں. وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب، میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، میں نے معافی بھی مانگ لی، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی ایک ہی غلطی کی بار بار معافیاں مانگتے رہیں کسی سے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان کے آگے اللہ سے زیادہ گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ نے ایک دفعہ معافی مانگنے کو کہا، اب انسان کے سامنے ہزاروں 20 سال 10 سال معافیاں مانگ رہے ہیں کی غلطی کی. اور کچھ لوگوں کی ایگو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر غلطی کر دی جائے نا تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ بار بار آپ سے معافیاں منگوائیں، رائٹ؟ اور اگر آپ نہیں مانگ رہے تو پھر آپ کو یاد دلا دیں گے، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، رائٹ؟ آپ نے معافی مانگ بھی لی ہوگی، وہ پھر یاد کرائیں گے، پھر آپ معافیوں میں لگ جائیں گے. پھر یاد، کبھی آپ تھوڑا اور ذرا اپنے لیے کچھ صحیح بات کر لی یا آپ کے کنٹرول سے تھوڑا باہر آ گئے تو پھر آپ کو اپنی پرانی غلطی یاد کراؤ، پھر معافیاں مانگنے بیٹھ جاؤ میرے سامنے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بن جاتا ہے کسی کے لیے. اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی غلطی اپنی جگہ ہے، معافی مانگ لی، بس بہت ہے. غلطیوں میں تو کچھ غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں نا. آپ اندازہ کریں، قتل بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تو انہیں قتل کیا تھا. فرعون نے تو الزام لگایا کہ تم کیا نبوت کی بات کرتے ہو، قتل تھا، فعلت کلتی فعلت، انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ کی تھی، یعنی وہ قتل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر لمبی چوڑی تقریر کے بجائے فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے کی تھی، میں غلط تھا، میں گمراہ تھا اس وقت، میں بھاگ گیا تھا اس وقت، اعتراف کر لیا، ہاں غلط تو تھا. بس اس کے بعد لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اس عمل کے بارے میں، بلکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب قتل غلطی سے ہوا تھا اس وقت انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میرے رب بے شک میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں فغفر لہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی معاف کر دیا علیہ السلام. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے معاف کرنے والے. تو یہ تھا غلطی کرنے والے کی پوائنٹ آف ویو سے. اب دوسری طرف آتے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے، جو سوال تھا ان کا، رائٹ؟ اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کے سے فائدہ اٹھا کے پھر ہم انشاءاللہ اس بات پہ آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ میں سے سب سے امیر میں بھی صحابہ تھے، وہ غلطی بھی تھے اور جنرس بھی بہت تھے، یعنی کھلے دل کے تھے، وہ کھلے دل سے دیتے تھے. تو ان کے ایک کزن تھے، وہ مکے سے آئے تھے. مکے میں جو آئے تھے وہ سب گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، ہوملیس ہو کے آئے تھے مدینے. تو وہ ان کو پوری طرح فائنینشلی سپورٹ کر رہے تھے. مستح ان کا نام تھا. تو مستح جو ہیں وہ بغیر ابو بکر صدیق کی فائنینشیل سپورٹ کے وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے مدینے میں. تو وہ ان کو خاموشی سے دیا کرتے تھے، جس طرح کہہ لیں ہفتے کا دیتے ہیں، 2 ہفتے مہینے کا دیتے ہیں، کچھ خرچہ ان کا ہو جائے نکلا ہے، وہ سروائیو کر رہے ہیں. پھر مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہماری بی بی عائشہ کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی گئی.
کہ انہوں نے شادی کا احترام نہیں کیا، بدکاری کی، اس طرح کی ان کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کی گئیں، اور طرح طرح کی اس کی جو ہے ورژنز جو ہے وہ مدینے میں پھیلائے گئے. وہ مصطح کے کان میں بھی پڑے. اب عائشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور ہماری ماں ہیں. تو 3 رشتے بنتے ہیں، اور ہیں بھی ابو بکر صدیق، یعنی ان سے زیادہ کون رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جو چیز ہمارے نبی کو تکلیف دیتی ہے وہ انہیں تکلیف دیتی ہے، جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے. کتنی طرف سے تکلیف آ رہی ہے باپ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب صحابی کو، کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے میرے نبی کے بارے میں، اس کے گھرانے کے بارے میں، اور میری بیٹی کے بارے میں. مصطح کی طرف سے بھی اس طرح کی کچھ بات نکل آئی کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ان کی طرف سے بھی. یعنی اس کی مخالفت نہیں کی انہوں نے، اس کو کہا دیکھو اب سارے ہی تو غلط نہیں ہو سکتے نا. اس طرح کی کچھ بات ان سے بھی نکل آئی. ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا، میں نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی، فیملی ہے میری اپنی، اور جانتا ہے میری بیٹی کو شروع سے، اور اس نے ایسی بات کر دی. کیسے اس نے ایسی بات کر؟ اور یہ ریالٹی ہے ہماری فیملیز میں. آپ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو مجھے ساری زندگی جانتے تھے، آپ نے میرے بارے میں ایسے بات کیسے کر دی؟ آپ کو تو بہتر پتا ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور کبھی کبھی غلطی سے کچھ لوگ ایول ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غلطی سے بھی کبھی اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ بات کہہ دیتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لیکن رب قول اشد من صول، کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے جو پٹائی سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، مار سے زیادہ تکلیف. ایسی بات تو بہت گہرا اس کا زخم ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ جو ان کا وہ نان نفقہ دیتے تھے مہینے کا، وہ بند کر دیں گے. یعنی ان کے بڑی دلی ہے کہ انہوں نے جا کے ان پہ حملہ نہیں کیا، ان کو مارا پیٹا نہیں یا کچھ کوسا نہیں، بس یہ کہا کہ بس میرے دل میں اتنا ہے کہ میں اس کو اب دے نہیں سکتا، مانتا نہیں دل. تو پھر بعد میں آیات آئیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معصومیت ہے اس کو ثابت کرنے کی، سورۃ النور میں آیات آئیں. اور پھر ان آیات کے بعد کچھ آیات آئیں جس میں انڈائریکٹلی اشارہ ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور اس واقعے کی طرف. اور اس سے ایک ایکسٹینشن، کیونکہ پورے مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی نا، تو اور بھی بہت سارے فیملیز میں کانفلکٹ ہوا ہوگا، کسی نے کوئی بات کی ہوگی، کسی کو بری لگی ہوگی، تو اس پہ پھر یہ آیات آئیں. اور یہ میں اس آیت کا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سننا چاہتا ہوں، اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. یہ ہے آیت نمبر 22، آیت نمبر 22 ہے، سورہ ہے یہ، سورہ نمبر 24 22. اوکے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خاص انعام دیا گیا ہے، اوروں سے زیادہ دیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ روکیں، وہ پیچھے نہ ہٹیں کس چیز سے. اور وسع، اور جن کو وسعت دی گئی ہے، یعنی مال میں دل کی وسعت دی گئی ہے، مال کی وسعت دی گئی ہے. ابو بکر کے جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، کھلے دل کے لوگ اور کھلے ہاتھ کے لوگ، یعنی وہ روکتے نہیں ہیں، رائٹ. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اپنے آپ کو نہ روکیں دینے سے کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور مہاجرون کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ مصطح کی طرف، لیکن کھل کے سب کے بارے میں بات کرتے. لیکن مصطح کی جس وجہ سے روکا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. روکا کیوں تھا؟ انہوں نے جو غلط بات کی تھی، اور غلط بات پہ تو پوری 10 آیات پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی ہیوی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم سمجھتے ہو چھوٹی بات ہے، اللہ کے ہاں بہت عظیم بات ہے. تو ابو بکر کو جتنی عظیم لگی اس سے کہیں عظیم اللہ تعالیٰ کو لگی، ان کو رضی اللہ عنہ کو جو لگی، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ بری لگی. یہاں تک کہ قرآن میں تو اور جگہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں. امام کعبے کی طرف رخ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تمہاری حرمت سے زیادہ ہے. تو آپ کسی کی جس طرح ہم کعبے کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ہم کچھ بات کر دیں. اس سے بات یہ نکلتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا تو پہلے اظہار کر دیا کہ تم لوگوں نے جو بات کی ہے اس پہ کتنا غصہ ہے، 10 آیات ہیں اس کے بارے میں. پھر یہ بات اب اس دوسری طرف آئے اور کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے معاف کرنا ہے نا، اس نے یہ برا تو کیا ہے، لیکن کبھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک برائی سے وہ پورا انسان وہ چلتی پھرتی برائی نظر آتا ہے.
اس نے کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں, اس میں کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی, اس نے حرکت کیسے کرتی, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی وہ کیوں مستحق ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں. پہلے تو قریبی رشتہ دار ہیں, غصہ جتنا بھی آ جائے رشتہ تو نہیں ٹوٹتا. دوسرا وہ مسکین ہے, وہ بھی ایک حق ہے, مسکین کا حق بنتا ہے ہمارے دین میں. تیسرا وہ اللہ کے حبیب ہیں کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی خاطر, والمہاجرین فی سبیل اللہ. اللہ نے کیا کیا, جس پر ابوبکر کو غصہ ہے رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کر دیں جن سے ان کی طرف دل نرم ہونا چاہیے کہ دیکھو اس نے غلطی تو کی ہے لیکن اس نے یہ بھی تو اچھا کیا ہے, یہ بھی تو اچھا کیا ہے, یہ بھی تو اچھا کیا ہے, اس طرح بھی تو مستحق ہے, اس طرح بھی تو مستحق ہے, اس طرح بھی مستحق. پھر کہتے ہیں فلیعفو, پھر لوگوں کو یہ ولیعفو جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں ہوتا ہے انکریجمنٹ. انکریجمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حوصلہ افزائی. تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے, انکریجمنٹ کی گئی ہے کہ انہیں محبت سے معاف کر دینا چاہیے. یعنی ان چیزوں کا احساس لاتے ہوئے سامنے پیار سے معاف کر دینا چاہیے. اس میں بھی ایک بہت بڑی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس آیت میں کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف دینے والی بات نظر آتی ہے, رائٹ. آپ کسی کی شکل دیکھیں, جو سب سے گندی بات اس نے کی تھی نا, وہ اس کا ریکارڈر پلے کرنا شروع کر دیتا ہے سامنے. اللہ تعالیٰ نے وہ ریکارڈر روک کے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ بری بات کی ہے, لیکن اگر اس بندے نے ساری زندگی اچھے کام کیے ہیں, اچھا تھا, اچھی تھی, لیکن پھر اس نے یہ ایک حرکت کی ہے, یہ ایک غلطی کی ہے, تو آپ اس کو دیکھتے وقت جو آپ فوراً ٹریگر ہو جاتے ہیں نا کہ اس کی غلطی یاد آ جاتی ہے, اس کو روک دیں اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو سامنے لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے. غلطی ہوئی تو ہوئی. پھر آپ سوچیں کہ اگر مجھ سے بھی کبھی غلطی ہوئی ہے, آپ سے بھی ہوئی ہے, ہر ایک سے ہوئی ہے, اگر ہر کوئی انسان ہمیں دیکھنے لگے صرف ہماری غلطی کی بنیاد پہ, تو لوگ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی خیر نظر ہی نہیں. جو کچھ بھی اچھا کر لو, اچھے تو تم ہو ہی نہیں سکتے, اچھی تو تم ہو ہی نہیں سکتی, تمہارا کوئی امکان نہیں ہے, رائٹ. تو اس میں پھر انہوں نے جب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, پھر کہا وہ محبت سے معاف کر دیں, وَلْيَصْفَحُوا, اور وہ صفحے کو پلٹ دیں. صفحے کو پلٹنے کا مطلب ہے, ہاں, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, مٹی, یعنی وہ بات یا نہ صرف کہ آپ, یہ انہوں نے کہا تھا معاف کرنے میں اور بھولنے میں فرق ہے, یہاں اللہ تعالیٰ انکریج کر دیں کہ وہ بات آپ بھول جاؤ, وہ ایڈریس ہو گئی, وہ معافی مانگ رہے ہیں, وہ اپنی انہوں نے جو ان کے منہ سے بات نکلی اس پہ وہ بہت شرمندہ ہیں, انہوں نے آپ سے آ کے معافی مانگی ہے, پہلی دفعہ ان سے ایسی غلطی ہوئی ہے, آئندہ کبھی نہیں ہوگی, وہ وعدہ کر رہے ہیں. تو ایسا کرو کہ بار بار ان کو اس غلطی کا یاد دلانے کے بجائے اور خود کو یاد دلانے کے بجائے وہ صفحے کو پلٹ دیں. پھر کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ. اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی, مجھ سے نہیں پلٹا جاتا صفحہ, میں انسان ہوں آخر. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی فرضیت نہیں ڈالی, کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ ہم معاف کریں. اس آیت میں بھی انکریج کیا ہے, اگر کر سکتے ہو تو کر دو, صفحہ پلٹ سکتے ہو تو پلٹ دو, کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہا کرو. لیکن پھر آخر میں ایک آفر دیتی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. آفر کیا دی ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آفر کیا دی ہے کہ دیکھو اگر غصہ رکھنا ہے, نہیں دینا تو ٹھیک ہے, نہ دینا, لیکن اگر معاف کر سکتے ہو اور صفحہ پلٹ سکتے ہو, میری آفر یہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا, تمہارے سارے گناہ معاف. تو یہ معافی کرنے میں, کل میں نے انصاف کی بات کی تھی اور اس کے حق کی بات کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی کی طرف ہمیں کمپیل نہیں کیا, ہمیں زبردستی نہیں کی, لیکن آفر دیا. دیکھو میں ایک آفر دے سکتا ہوں تمہیں, وہ یہ ہے کہ اگر اپنے دل سے اس غصے کو نکال کے اس شخص کو تم معاف کر دو, تو میری آفر تمہاری طرف کیا ہے, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں تمہیں معاف کر. یعنی یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کے پاس پاور ہے. ابو بکر کے پاس معاشی پاور ہے اور وہ روک رہے ہیں. یہ مظلوم سے نہیں کہا جا رہا کہ معاف کر دو, جو میں نے کل بات بتائی تھی. یہ جس کے پاس حق ہے بدلہ لینے کا, یا کم از کم اچھائی روکنے کا, یا اپنے آپ سے کسی کو دور کر دینے کا, اس کے پاس پاور ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ طاقت اپنے پاس ہونے کے باوجود, یہ اختیار ہونے کے باوجود, اگر تم اس مسکین پر ترس کھا رہے ہو اور اس صفحے کو پلٹ دیتے ہو, تو میں اس عمل کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری معافی ہو گئی. ابو بکر صدیق نے آیت سنی, انہوں نے کہا مجھے بہت محبت ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی ان پہ نفقہ نہیں روکوں گا. یعنی یہاں ابو بکر کا نام نہیں ہے, ان کا ذکر نہیں ہے, لیکن انہیں سمجھ آ گیا کہ بات
یعنی یہ ان پر نازل، اس طرح نہیں کہتے ہم ان پر نازل ہوئی ہے، لیکن جس کا دل ابو بکر کی طرح ہو نا مومن کا، وہ آیت سنتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کیا اور انہوں نے ان کا نفقہ کنٹینیو کر دیا. لیکن یہ بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے. یہ ہے اس واقعے کی سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اور بہت خوبصورت واقعہ ہے ہمارے دین کا، لیکن اس کے علاوہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے، زیادتیاں کرتے ہیں. ایک تو زیادتی ایک دفعہ ہو جائے اس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں. کسی نے غصے میں آ کے کبھی کو بات کہہ دی، جو بار بار سائیکل ہے ان کا، روز کرتے ہیں، ہر ہفتے کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، اور پھر آپ سے کہا جائے معاف کرو معاف کرو معاف کرو، تو اس میں غلطی ان کی نہیں آپ کی ہے اگر آپ معاف کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے معاف کرنے میں آپ ان کو یہ بیہیویئر سکھا رہے ہیں کہ وہ یہ چیز کرتے ہی جائیں گے، آپ نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے آگے سے. تو آپ اصل میں ان کی عادت، گندی عادت پکی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو معاف کرنا، اس میں نہ صرف آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ایسے لوگوں کو معاف کر کے، بلکہ آپ نے اپنے اوپر بھی زیادتی کی ہے اور اس ظالم پہ بھی زیادتی کی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ظلم کو جسٹیفائی کر کے اس کی عادت پڑوائی ہے، تو وہ اسی میں پڑا چلا جاتا ہے. صبر کے نام پہ، معافی کے نام پہ ہم کچھ لوگوں کا بیہیویئر انڈورس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مزید خراب کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا ماما، جیسے کچھ گھر میں کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ ہی لاڈلے ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. سارے خرچے آپ ان کے کر رہے ہیں، اسکول میں پاس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ادھر آ میرا بچہ، ادھر میرا بندہ. اب اتنی محبت سے اس بچے کی آپ اس کا پورا فیوچر آپ برباد کر رہے ہیں. نہ اس کو کبھی ورک ایتھک سمجھ آنی ہے، نہ اس کو کبھی سمجھ آنا ہے کہ ناکامی کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس سے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. اگر سارے اس کے بل پہ ہو رہے ہیں، اس کو ہمیشہ لڈو کھلائے جا رہے ہیں، وہ جو بھی کرے سب دنیا خراب، میرا بچہ سب سے اچھا. اس بچے نے جب وہ بڑا ہوگا تو وہ زندگی میں ناکام ہوگا، اسے کوئی کام نہیں ہونا اس سے، کیونکہ اس کو کبھی آپ نے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے ہی نہیں دیا، اس کو لاڈ میں آپ نے مار دیا. اسی طرح کوئی زیادتی کر رہا ہو اور اس کو آپ بس معاف کرے جائیں معاف کرے جائیں معاف کرے جائیں، تو آپ نے اس کو کرمنل بنا دیا ہے. اس کو تو غلط کام کے کانسیکوینسز کا احساس ہی بالکل نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ دوسرا ایکسٹریم ہے کہ ہم پہلا ایکسٹریم تھا کہ کسی نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں، ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی اور آپ اس کو بالکل ہی آپ نے ایسے کٹ کر دیا جیسے وہ شیطان بن گیا، اب اس کو قیامت کے دن تک وہ شیطان ہی رہے گا، رائٹ؟ اور دوسری طرف کیا ایکسٹریم ہے کہ کوئی غلطیاں کری جا رہا ہے اور معاف کیے جا رہے ہیں، جیسے نہیں اصل میں وہ دل کے اچھے ہیں، بس وہ ہاتھ کے برے ہیں زبان کے برے ہیں. تو پھر ہے بیچ کی کیٹیگوری کیا ہے کہ کچھ ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں، جیسے شادی کا ریلیشن شپ ہے، بھائی بہن کا ریلیشن شپ ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا کنسسٹنٹلی وہ ایک ہی زیادتی بار بار کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی سے غلطی ہوتی ہے، پھر کسی اور سے ہوتی ہے، پھر کسی اور سے ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہیومن نیچر ٹائپ چیز ہے. اور اولاد میں اور والدین میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ جھگڑا کیا اب میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور یہ سب نان سینس ہے. اور اس درمیانی کیٹیگوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والوں جان لو کہ بے شک تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے دشمن بھی ہیں. دشمن بہت بڑا لفظ ہے. تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ازواج میں دشمن بھی ہیں؟ اگر ازواج اور اولاد ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی محبت کے حوالے سے آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے لگے، آپ سے کہیں کہ نہیں یہ جو انسان جو ہے، بندہ جو ہے، وہ حرام بزنس میں چلا جائے کیونکہ بچوں کو بڑے ایلیٹ اسکول میں ڈالنا ہے، اور بچے نخرے کریں اگر مجھے اسکول میں نہیں ڈالا تو آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اب وہ رشوتیں لینے لگے، حرام کمانے لگے، کچھ کرنے لگے، تو جن کی محبت میں کر رہا ہے وہ اس کے دشمن بن گئے. تو لگے گا نہیں کہ دشمن ہے، انہوں نے کوئی گولی پستول نہیں رکھی ہوئی ہاتھ میں، محبت ہے، ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی میں انکریج کرتے رہیں اور ایز اے فیملی آپ کے سارے ڈیسیجنز اللہ سے دور لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کہا گیا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک فیملی ممبر کی آنکھیں کھل گئی، نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، ہمیں ایسی پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں ایسے نہیں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. کسی ایک فیملی ممبر نے
بیٹے نے شروع کر دی بات، یا ماں نے شروع کر دی، یا باپ نے شروع کر دی، کسی ایک نے توبہ کر لی، باقی فیملی کیا کرتی ہے؟ اچھا تم بڑے مولوی بن گئے ہو، تم پہ کہاں سے وحی آئی بھائی؟ ان کو دیکھو ذرا، یہ حضرت آ گئے Right؟ کوئی ایک توبہ کر لے تو باقی ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ کیونکہ اب تم ہمیں برا فیل کرا رہے ہو کہ ہم بڑے شیطان ہیں، تم سب سے اچھے ہو، رائٹ؟ تو وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے، غلط سے ہٹنے سے کوشش کرنے کی کوشش بھی، سارے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اس کو، تم کیوں اتنے ایکسٹریم ہو گئے ہو، اللہ ایسے تھوڑی کرتا ہے، اس کو لیکچر دینے شروع کر دیں گے، پھر یا اسلام کی تنقید شروع کر دیں گے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جھگڑے، لڑائیاں، تنقید، طنز، ایسے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ، کیونکہ اس نے صرف کہا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے، میں تو اٹھوں گا، وہ اتنی سی بات کر لے، یا وہ کہے کہ یہ، یا آپ لوگ پی رہے ہیں میں نہیں پیوں گا، وہ اتنی سی بات کر دے، بس اس کے بعد جو اس پہ پڑھنی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تو اگر تم ایسی حرکتوں کو، وہ ابھی بہتر جانتے نہیں ہیں، کبھی کبھی ایسے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، تم معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا اور صفحے پلٹتے رہو، وَتَغْفِرُوا اور کور کر دو. کیوں؟ کیونکہ اب یہ تکلیفیں تمہاری طرف آ رہی ہیں دین کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرسنل چیز کی وجہ سے، ایک ہو رہا ہے کہ میں نے دین کا راستہ چنا، یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی، اس کی وجہ سے میرے اوپر ابیوس آ رہی ہے. ایسی ابیوسز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری خاطر تم برداشت کر لو، ہو سکتا ہے بعد میں یہ توبہ کر لیں. تم اپنا کام کرتے رہو اور ان چیزوں کو درگزر کرو، ان کو اپنے دل تک نہ لگنے دو. وہ تمہارے دین کے بارے میں بات کریں گے، تمہارے حلیے کے بارے میں بات کریں گے، تمہارے لباس کے بارے میں ہرٹفل باتیں کریں گے تمہارے دین کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، کہنے دو اور پلٹتے رہو صفحہ، کیونکہ یہ تکلیفیں تمہیں آ رہی ہیں میرے ایمان کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ماریں کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاف کرنا اور مار کھانا الگ ہے. معاف کر دیا کا مطلب ہے میں ان سے رشتہ نہیں توڑ رہا، میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، ان پر آواز نہیں اٹھاؤں گا. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے، میں یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو. اچھا اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے تو پھر میں چلتا ہوں، بعد میں بات کریں گے. یہ آپ کو کہنے کا حق ہے. آپ نے معاف بھی کیا اور اپنی باؤنڈری بھی سیٹ کر دی کہ آپ میرے اوپر اس طرح کچل کے مجھے زمین پہ، مجھے کارپیٹ بنا کے میرے اوپر آپ چل نہیں سکتے، لیکن میں پھر بھی آپ سے نفرت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، میں مزید نہیں اس بات کو سنوں گا. اگر آپ نے اسی طرح بات کرنی ہے تو کبھی بعد میں بات کر لیں گے. آئی لو یو، بائے. ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، جو اس طرح کی باتیں کرے، الٹی سیدھی باتیں کرے. آپ نے ایک طرف باؤنڈری بنانی ہے اور دوسری طرف معاف بھی کرنا ہے. ان کو رائٹ آف نہیں کرنا کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہیں، اور یہ اسلامی نہیں ہے، اور یہ میرے لیے بڑا فتنہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت کے پہلے حصے میں انہیں دشمن بتایا، پھر کہا معاف کرتے رہو. دشمن فاحذروہم، اور ان سے احتیاط کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے احتیاط کرنا. دشمن سے احتیاط کیسے ہوتی ہے مام؟ اس کو اپنی صحیح باتیں نہ بتائیں، دل کی باتیں نہ بتائیں. ایگزیکٹلی، آپ ولنریبل نہیں ہو سکتے اس کے سامنے. اور دشمن جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن کے سامنے شیلڈ ہوتی ہے نا، آپ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے دشمن کے سامنے، احتیاط لیتے ہیں. تو کبھی کبھی رشتہ دار بھی دشمنی والی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی احتیاط لینی ہے، لیکن احتیاط لیتے وقت بھی آپ نے ان سے محبت نہیں روک دینی، اور ان کو یہ ایک بڑا عجیب بیلنس ہے جو ہمیں اس دین کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایونچولی ان کے دل فتح ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیگنائز کرنا، آپ کو غصہ دلانا، اور جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا وہ کہیں گے دیکھا یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے نا، ہاں ہم تو سارے کافر ہیں، ہم پہ غصہ کرو تم. اور ان کو شوق کیا کرے گا کہ ہم نے اتنی بدتمیزی کی، ہم نے اتنی سینسیٹیو بات کی. اس نے ہمیشہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا تو تمیز سے کیا ہے، کبھی ہم پہ غصہ نہیں کیا، ہمیں رائٹ آف نہیں کیا، اور ہمیں کبھی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ہمیشہ مدد کی ہے. رائٹ؟ وہ آپ کنسسٹنٹلی یہ بیہیویئر دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی نرمی آ جائے. وہ ایک دن میں نہیں آتی، اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر ہمارے نبی کو بھی 23 سال لگے ہیں اس سوسائٹی کو بدلنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا، نوح علیہ السلام کی فیملی کی طرح نہیں بدلے، 950 سال کوئی نہیں بدلا. رائٹ؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ 3 جو ہیں درجے ہیں معافی کے، اور کچھ میں احتیاط ہے، معافی کے ساتھ احتیاط ہے، کچھ میں معافی کے ساتھ صفحہ پلٹ دو، کوئی بات نہیں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤ. لیکن بھولے ہونے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے.
یعنی یہ ہو جائے معاف کر دیا، اب اس کا مطلب کسی نے بار بار اس طرح کی غلطی کی، اگر بار بار کرنے کے بعد بھی آپ نے معاف کر دیا تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ بھئی اب اس سے تو ایسی غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، آپ کو احتیاط تو کرنی پڑے گی. آپ وہ تو انسان کی یہ معقول سی چیز ہے، رائٹ؟ تو وہ تو کرنی چاہیے. بٹ انشاءاللہ ہوپ فلی اس بات سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اس سے بات کچھ سمجھ آئی، کوئی چیز کنفیوزنگ تھی وہاں؟ نہیں، صحیح تھا. Okay. All right. Now we got to go make some iftar. بارک اللہ فیک و لکم. تیاری کر لو. Yeah. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.